اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ میں تجھے قتل کروں، میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ میں تو اللہ نے ایک گواہ بھیجا زمین کا ریتہ تاکہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی، اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا بچتا رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا اور اس کی بہن خوبصورت بھی تھی، قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکماً ارشاد فرمایا قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا کہ تم حفاظت کرنا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربا بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی کٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانیاں پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، تو جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ دوبارہ الہی مقبول مقصور میں ہوتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تبارک و تعالی اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہ کی۔ اس وقت قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو حابیل کو تاخیر اس لیے ہوئی ہے۔ قابیل تلاش کے لیے نکلا۔ حابیل ملے تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری اس لیے نہ ہوئی۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ
کا سال کر گئے۔ سورۃ مائدہ میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ حابیل کا یہ اظہار بیان اس کے حسن اخلاق اور خشیت الہی پر دلالت کرتا ہے۔ اس بات کا غماز ہے کہ حابیل چاہتا ہے کہ قابیل نے تو غلط ارادہ کر لیا ہے، لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان اپنی تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ اٹھے گا، اس وقت بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے کے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اس وقت میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابن آدم علیہ السلام کی طرح ہو جانا، یعنی جو رویہ حابیل نے اختیار کیا تھا تم بھی وہ کر لینا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو بہتر تھا تم اس کی طرح ہو جانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جان قتل ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے پر اس خون کا